إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللہ اکبر. ساتویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے جب وہ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. یہ وجہ سبب کیا ہے؟ عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فارس سے چلا اور یہ جاننے کے لیے کہ واقعہ ہی جو دعوی نبوت کرتا ہے وہ نبی سچا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی اوصاف کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے اندر یہ وصف اور خوبی ہوگی. میں نے مال جمع کیا اور میں نے لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ صدقہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ یہ لے لو، اس لیے کہ صدقہ نبی پہ جائز نہیں ہے، صدقہ نبی نہیں کھاتا. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ یہ وہی خوبی ہے کہ جو نبی کے بارے میں ہے کہ نبی صدقہ نہیں، وہ نبی جو صدقہ ہے وہ نہیں کھاتا. کچھ دن بعد میں نے پھر کچھ مال جمع کیا اور میں لے کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، آپ کی طرف یہ میں تحفہ لے کے آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا عیسائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے میں خیر نہیں ہے. سلمان کہتے ہیں میرے دل میں نا بڑی بات ہوئی، کیونکہ وہ پہلے عیسائی تھے، ان کے مذہب کے بارے میں یہ بات ہوئی. تو کہتے ہیں میرے دل میں نا بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، میں ناراضگی لے کر واپس لوٹا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس بلایا اور واپس بلا کر کہا کہ سلمان اللہ کا قرآن بھی یہ اہل کتاب عیسائیوں کے بارے میں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور یہ واقعہ دوسرا واقعہ وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا. جب اس نے کہا کہ تمہارے اوپر کچھ آیا ہے تو مجھے بھی سناؤ، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی. جب سورۃ مریم کی تلاوت فرما رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر اللہ کا فرمان تھا، تو صحابہ نے دیکھا کہ نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ واقعہ ہی جو تم کہہ رہے ہو، جو قرآن پڑھ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو عقیدہ ہے وہ بالکل صحیح عقیدہ ہے تمہارا. لہذا جب آپ سن گے کہ وہ حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ان قسموں کے بارے میں جو لغو قسمیں ہیں، یعنی کہ بات بات پر جو قسم اٹھاتا رہتا ہے ان قسموں کی اللہ تعالیٰ ان پہ اوپر مواخذہ نہیں. مواخذہ کس قسم کے اوپر ہے؟ بما عقدتم الایمان، جو تم عزم کے ساتھ قسم کھاتے ہو. اور اس کا پھر کفارہ بھی بیان کر دیا، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو تحریر رقبہ، ایک گردن کو آزاد کرنا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو فصیام 3 ایام، 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ وہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جو تم قسم کھاؤ. خالق کائنات رب ارض و سما اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، شراب،
جوا، بت اور تیر، ان کی پھال نکالنا، ان سے بچ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ رجس، گندگی ہے، گناہ ہے، اور من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبو، اس سے بچ جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے کہ یہ شیطانی عمل اس لیے ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے، تمہارے اندر بغاوت پیدا کر دے۔ کس کے ذریعے؟ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ساتھ، جوئے اور شراب پہ تمہیں لگا دے، اور پھر تمہارے اندر دشمنیوں کو، لڑائی اور جھگڑوں کو پیدا کر دے، بغض کو پیدا کر دے۔ اور پھر ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے؟ یعنی کہ تم شیطان کی پیروی پہ لگ جاؤ گے۔ شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں شراب کی طرف لا کے، جوئے میں لا کر کے تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے، نماز پڑھنے سے بھی تمہیں روک دے۔ کیا تم شیطان کی بات کو مان کر یہ ایسا کرنا شروع کر دو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تمہیں تابع داری کرنی ہے، تمہیں اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں وَاحْذَرُوا، اس سے بچ جاؤ، شیطانی عمل سے بچ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تمہیں علم ہونا چاہیے، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کے نبی پہ جو ذمہ داری ہے وہ پہنچانا ہے، وہ نبی کا کام بتانا ہے، وہ پہنچا دیتا ہے۔ اب تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں اطاعت کرتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہ پہنچانا ہے۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ داری وہ پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے، آپ ان کو پکڑے، ان کو زبردستی بنائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، اور آپ کو یہ حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف سے جو بھی نازل کیا جاتا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنا لہو ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم۔ اے ایمانو، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ وہ شکار کے اعتبار سے تمہاری آزمائش ہے کہ وہ شکار، آپ جانتے ہیں حالت احرام میں شکار کرنا یہ منع ہے کہ تم نے احرام باندھا ہو اور احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور آزمائش اس اعتبار سے ہوگی کہ تمہارے پاس شکار آئے گا۔ اللہ اکبر، ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ بھی شکار تک پہنچ جائیں گے، تمہارے نیزے بھی شکار تک پہنچ جائیں گے، تم بڑی آسانی کے ساتھ شکار کر سکو گے، تمہارے ہاتھوں کے قریب شکار ہوگا، لیکن تمہیں منع کیا گیا ہے شکار کرنا نہیں ہے، حالانکہ تمہاری پہنچ ہے، تمہارے نیزے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم نے شکار کرنا نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ آج کے دور میں ہماری آزمائش یہ موبائل ہے، تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو، اس میں گند ہے، غلاظت ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اللہ رب العزت یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس موجود ہے، تم اس سے بچتے ہو یا نہیں بچتے۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے، اور صحابہ کی یہ بڑی سیرت مثالیں موجود ہے۔ صحابہ کے پاس شکار تھا، لیکن وہ شکار، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری ہو نا، جس کی یہ عادت ہو یا پھر اس کی شوق ہو، اس کو کچھ نہیں سوچتا سوائے شکار کے، ہر وقت اس کی نظر، تو اہل عرب بڑا شکار کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے شکار کے ساتھ آزمائش کی، اور آج کے دور میں یہ موبائل ہماری بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں یخافہ بالغیب، غیب میں مخالفت اللہ کی کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر، غیب میں ہم کہتے ہیں یہ ہم کمرے میں ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، موبائل کا کوڈ میرے پاس ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ لحاف میں، رضائی میں میرا منہ ہے، کمبل میں میرا منہ ہے، موبائل چلا رہے ہیں، کون دیکھتا ہے؟ جب کوئی دیکھے گا، ماں کو باپ کو پتا چلے گا، میں اس کو بدل دوں گا، ہاں پتر کی کرنا پہ ماں جی میں تو قرآن پڑھنا پہ، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا،
کہ اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ غیب میں جانتا ہے، یہی امتحان ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جس نے جان بوجھ کر شکار کر دیا پھر اس کے بدلے میں اس کو ہی اتنا فدیہ دینا کر چلے گا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارا بحر، پانی کا، سمندر کا شکار، اس سے مراد مچھلی ہے اور اس سے مراد پانی کا ہر وہ جانور ہے۔ یہاں ایک بات نکتے کی یہ ذہن میں رہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پانی کا جانور صرف مچھلی حلال ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے لفظ ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، جو پانی کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو بھی ہے، اور مردہ حالت میں تمہیں مل جائے وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، مچھلی ہے زندہ حالت میں پکڑ لو یا مردہ حالت میں پکڑ لو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، وہ تمہارے لیے کھانا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ یاد ہے نا، اللہ اکبر، صحابی رسول ہے، ایک جماعت صحابہ کی بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے بھوکے اور پیاسے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اللہ اکبر، 300 تعداد ہے صحابہ کی، چلتے چلتے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اس طرح ہمیں نظر آیا کہ جیسے ایک پہاڑ ہے، ہم قریب گئے تو دیکھا وہ ایک مچھلی تھی، وہ ایک مچھلی تھی، ہم نے اس کو کھایا، 300 آدمی نے مہینہ بھر اس کو کھاتے رہے، کہتے ہیں ہم نے اس کو خشک بھی کر لیا، خشک کر کے ہم ساتھ واپس بھی لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ ایک مچھلی ملی تھی، اس کو اتنی بڑی جس طرح پہاڑ ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں کچھ ہے تمہارے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اس کا گوشت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ، تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ گوشت کھایا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا ان لوگوں کے لیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حم ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ رب العزت نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، احام کو، ان کو اللہ رب العزت نے یہ حرام نہیں ٹھہرایا، یہ خود اپنے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں ٹھہرایا، جس طرح بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے، یہ جانور ہے اس کو کھانا حرام ہے، اس کے اوپر سفر کرنا حرام ہے۔ آج کل نہیں وہ ہمارے بھینسیں اور بیل گائے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں؟ یہ فلاں کے نام کی ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھانا، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے منسوب کی ہوئی ہے اور اللہ پہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف ما انزل اللہ وإلى الرسول، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، آگے سے جواب دیتے ہیں ہم نہیں قرآن کو مانتے، نعوذ باللہ، ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی مانتے ہیں، ہمارے وڈیرے یہ کرتے رہے، ہمارے باپ یہ دادا یہ کرتے رہے، ہم باپ دادا کو چھوڑ دیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے، جتنے سے لگے ہیں اتنے لگے رہیے۔ اللہ اکبر، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باؤ اجداد ان کو علم بھی نہیں ہے، وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی کسی کو کہہ دیے نا کہ یار یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ساڈے بڑے انجی سی، ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھئی تمہارے بڑوں کو اگر نہ پتا ہو تو تم قرآن کا انکار کر دو گے، تم اللہ کے نبی کا فرمان کا انکار کر دو گے، یہ تو وہی جاہلانہ باتیں ہیں نا۔ وہ لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول کی حدیث کی طرف، تو کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہم اپنے آباء و اجداد کو پاتے رہے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ اکبر، خالق کائنات رب ارض و سما نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا، اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ یوم یجمع اللہ الرسول، رسولوں کو جمع کیا جائے گا،
اور قیامت کے دن سب رسولوں کو جمع کر کے اللہ پوچھے گا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ کہ اے نبیوں کی جماعت تم اپنی اپنی امت کے پاس گئے تھے، تمہیں کیا جواب دیا لوگوں نے؟ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یہ انبیاء سارے کہیں گے کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ہے، نبیوں کو علم تو تھا، پتا تو تھا کہ کون کتنے لوگ ایمان لائے ہیں، کیا انہوں نے جواب دیا؟ تو یہاں قرآن نے کیوں کہہ دیا کہ وہ کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے؟ یہاں ایک بات یہ نقطہ بھی ہے کہ اللہ انہوں نے جو بات کہی تھی ان کی عقیدے کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، اوپر سے ایمان لائے تھے یا منافقت ان کے اندر موجود تھی، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بعد کیا ہوا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو جانتا ہے اللہ، تو علام الغیوب ہے، غیب کی ساری باتیں اور سارے علم تیرے پاس ہے۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے بالخصوص کہیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدک کہ عیسیٰ یاد کر وہ میری نعمتیں جو میں نے تیرے اوپر بھی کی اور تیری ماں کے اوپر بھی کی۔ اللہ اذ ایدتک بروح القدس، جب روح القدس سے ہم نے تیری مدد کی، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو نے کلام کیا فی المہدی والکہلا۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ تو نے کلام کیا بچپن میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے میں، بچپن میں جب بچے نہیں بولتے، اس وقت بھی جب عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام لے کے آئی اور کہا کہ یہ کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابھی بچے میں، بچپن میں دودھ پیتا بچہ ہے وہ بول کر۔ دوسرا یہ ہے وہ قہلن، بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں کلام کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں 33 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو کلام تو کیا ہی نہیں، بڑھاپا تو پایا ہی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نے بچپن میں بھی کلام کیا اور بڑھاپے میں کی؟ اس کی بات پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے، اللہ کا قرآن بھی یہ شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور بڑھاپے کی عمر کو پائیں گے اور بڑھاپے میں بات کریں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یہ آگے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں تورات اور انجیل کا علم دیا، کتاب اور حکمت کا علم دیا، جب تم پرندے کو بناتے تھے فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس ایک مٹی سے پرندہ بناتے اور پرندہ بنا کر اس میں پھونکتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ایک زندہ پرندہ ہوتا اور اڑتا ہوا نظر آتا۔ اور یہ کیا کیوں تھا؟ اللہ بِإِذْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے تھے وہ میرے حکم سے کرتے تھے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اللہ اکبر، اور برس بیماری اس سے شفا دینا اور اندھے کو بینا کر دینا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ نعمت تھی، تمہیں معجزہ دیا گیا تھا، یہ کس لیے تھا؟ بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، مردوں کو تو زندہ کرتا میرے حکم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ سارے معجزات، لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور بڑی بڑی کتابوں جیسے سر سید احمد، انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہ معجزے وغیرہ کوئی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ خالق کائنات رب عز و سما فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے عیسیٰ ہمارے لیے مائدہ آسمان سے کھانا نازل کرو۔ جیسے ہم نے قرآن کی اس سورت کا نام مائدہ ہے تو یہاں تذکرہ مائدہ کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل کر۔ اللہ رب العزت سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ دسترخوان مانگ رہے ہیں، ان کے لیے دسترخوان نازل کر دیجیے۔ رب کائنات نے آگے سے جواب دیا، جب انہوں نے یہ کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین، اللہ تو رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے، ان کے لیے آسمان سے دسترخوان۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی منزلها علیکم، میں نازل کر دوں گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ منسلوہ نازل کر سکتا ہے، دسترخوان بھی نازل کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، اگر میں نے نازل کر دیا اور یہ ایمان نہ لائے
تو پھر میں نے ان کو ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو بھی عذاب نہیں دیا گیا۔ یہاں مفسرین اور محدثین کے اختلاف ہے، کیا وہ دسترخوان نازل ہوا یا نہیں نازل ہوا؟ دلائل دونوں کی طرف سے ہیں، قرآن کے نصوص، باقی بہتر فیصلہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اکبر، کہ نازل ہوا یا نازل نہیں ہوا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو نے لوگوں سے کہہ کے آئے تھے۔ اس لیے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو اللہ ہی ہے نعوذ باللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، اللہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ میں یہ بات کہتا کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کی بھی ہوتی تو تیرے تو علم میں ہے، تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت العلام الغیوب، اللہ تو ہی سارے باتیں کو جانتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو وہی بات کی ہے اللہ جو تو حکم کرتا رہا، میں وہی ان کو کہتا رہا۔ میں نے تو یہ کہا تھا ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، لوگوں وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ تم میرے عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کو کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگرچہ یہ تجھے چھوڑ کر میری عبادت میں لگے رہے ہیں، گناہ کرتے رہے ہیں، معصیت ہوتی، لیکن اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے نا، اللہ اکبر، تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی اسی آیت کو ساری رات تلاوت کرتے رہے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امتی امتی ربی امتی، اللہ میری امت میری امت، اللہ میری امت کو بھی تو معاف کر دے، میری امت کو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات، آگے سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام میں زیادہ تر توحید کی بات ہے، آخرت کی بات ہے۔ خالق کائنات رب ارض السماء اس میں فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو عارضی سی زندگی ہے، بڑی جلد ختم ہونے والی زندگی ہے، اور بہترین زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں انسان کو آخرت کی زندگی کی وہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں کیا کیا ہے، یقیناً یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض السماء نے یہاں اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں نے یہ بات نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اے نبی آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے یہ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کا مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور غیب جاننے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور نبی فرشتہ نہیں ہے بلکہ بشر ہے۔ یہ عقیدہ بنانا چاہیے۔ اور ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے میں تو پیروی اس کی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں نبی کی شان یہ ہے کہ میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، بات بھی اتباع بھی میں کرتا ہوں تو اللہ کے امر، اللہ کے حکم اور وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض السماء فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یہ اعلان فرما دیجئے، اور یہ بھی بات کی حقیقت ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق کائنات رب ارض السماء فرماتے ہیں، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے، یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، یہ فلاں کر دو، لے عذاب جو لانا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں میرا تو اختیار ہی نہیں ہے،
یہ کام کس کے ہیں؟ یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کا عمل ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ کچھ ہوگا، عذاب آئے گا تو وہ بھی اللہ کے امر سے آئے گا، اللہ کے حکم سے آئے گا، فیصلہ ہوگا تو اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بات کہہ دی کہ اے نبی آپ فرما دیجئے لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون به، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر، تو یقیناً فیصلہ ہو جاتا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا ہو جاتا جب میرے بس کی بات ہوتی، اس لیے کہ یہ تو صرف اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ ہی جانتا ہے ظالموں کے انجام کو۔ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها، وہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب اللہ کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، جب نبی غیب نہیں جانتا تو آج کل کا ولی جن کو ول کہہ دے وہ غیب کیسے جان سکتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، قرآن کا واضح طور پر اعلان ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ، جو بھی درخت سے پتا گرتا ہے وہ پتے کو گرنے کے وقت کو بھی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جو تم زمینوں کی تہ میں ظلمات میں اندھیروں میں ایک دانہ بوتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خلق کائنات رب السماء نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ان کا نام طارق تھا یا عارق تھا، طارق یہ لقب ہے، بعض لوگ ان کو کہہ دیے باپ آزر جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں تھا بلکہ اس کے چچا کا نام تھا۔ یہ تو تجھیح ہے یا ایسی بات نہیں ہے، قرآن نے یہ کہا ہے۔ دیکھو نا قرآن واضح طور پر یہ کیا کہہ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ کس سے؟ آزر سے۔ تو یہ تجھیح ہے، بیان کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حقیقت سے انکار کیا جا سکتا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ بات کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جان میں تمہیں اور تمہاری ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، جب تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو الہ بناتے ہو، بتوں کو معبود بناتے ہو، گویا کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور واضح طور پر گمراہی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑی مثالیں موجود ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ خالق کائنات رب الرسول سما فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور لمبا تفصیل کے ساتھ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیتے میں ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ شرک کریں گے، ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، امت کو درس دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب نبیوں کی حالت یہ ہے کہ نبی بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تو تمہاری کیا حالت ہے کہ تم شرک کرو گے تمہیں معافی نہیں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، تم شرک کرو گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا